اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد۔ عزیزان محترم، نوجوانان عزیز، صبح جمعہ صبح امید ہے، اس لیے کہ آج کا دن اس ذات سے منسوب ہے کہ جس کے آنے کی امید پر دنیا چل رہی ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنائیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کی بہترین مصداق اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جن کو مسلسل ان کے زمانے کی حکومتوں نے کمزور بنانے کی کوششیں کی، اور ان کو کمزور کرنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ مالی اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کی، طاقت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، تمام اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جن کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں اور انہی کو امام بھی بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ لہذا عزیزان محترم، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل بارہا ہر زمانے میں تاریخ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کو کمزور بنایا گیا اور کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ مالی پابندیاں لگائی گئیں، سیاسی پابندیاں لگائی گئیں، سماجی پابندیاں لگائی گئیں۔ ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر خلافت
تقسیم کر لی گئی، ادھر بی بی سیدہ کا جو حق تھا وہ آپ کو نہ دیا گیا، اور ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس زمانے میں گویا ایک سماجی بائیکاٹ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہوا، جس کو ہم لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے کچھ ہی دن بعد یہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ مولا کائنات سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں۔ مصائب میں جو بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینی کچھ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد بی بی سیدہ سے کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے علی کو سلام کرنا بند کر دیا ہے۔ تو شہزادی جو ہے وہ انتظار کرنے لگی مولا کائنات کے آنے کا، جب آئے تو پوچھا کہ میں نے ایسا سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ شہزادی یہ تو گزر چکا، اب تو وہ وقت آ گیا کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ زان محترم، یہ پابندیاں تھیں، یہ دوریاں تھیں، یہ سماجی بائیکاٹ تھا جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کو کمزور بنایا جا رہا تھا، مالی اعتبار سے کمزور بنایا گیا، طاقت کے اعتبار سے کمزور بنایا گیا، عزت کے اعتبار سے کمزور بنانے کی کوششیں کی گئیں، اور پھر یہ ہر زمانے میں چلتا رہا، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہو، امام حسن کا زمانہ ہو، امام زین العابدین کا زمانہ ہو، اور یہاں تک کہ نوے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے اللہم صلی اللہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ کچھ مدت خود نگرانی میں ہے حکومت کی، 10ویں امام مکمل حکومت کی نگرانی میں ہے، مکمل حکومت کی نگرانی میں ہے سامرہ میں۔ 11ویں امام کا زمانہ آتے آتے یہ سختیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی چھپ کر بھی 11ویں امام سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر بھی حکومت کے لوگوں کی نظر ہے، یعنی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے آ کر ملیں، نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں، نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے رابطے اور کانٹیکٹ میں آئیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ان کا لوگوں سے ملنا ہی ان کی طاقت ہے۔ جب لوگ ان سے ملتے ہیں، یہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، لوگ ان کے پاس خمس و زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، اس خمس و زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ دوسرے لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، لہذا یہ ایک ان کی قوت ہے، ایک طاقت ہے جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، لہذا جو ہے بہت زیادہ پابندیاں، سختیاں، البتہ معصومین علیہ السلام نے سختیوں اور پابندیوں کو بھی فرصت میں بدلا اور کام کیا، ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی امام نے کام نہ کیا ہو، کام کیا میرے عزیزوں، لیکن ان کو کمزور بنانے کی مکمل کوشش کی گئی، مکمل کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا، وَنُرِيدُ ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے أَن نَمُنَّ کہ ہم احسان کریں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جن کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے ان پر احسان کرے، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہی کو ہم امام بھی بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا دنیا نے لاکھ کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو کمزور بنایا، لیکن آج بھی اہل بیت علیہ السلام کی آخری فرد، آخری ہمارے امام پردہ غیبت میں ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم ان کو امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے،
وہ وعدہ الہی امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے۔ البتہ میں عرض کروں کہ یہ بہترین مصداق ہیں، ورنہ آیت کے اور دوسرے مصداق بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہترین مصداق یہ ہیں۔ عزیزان محترم، مہدویت یا امام زمانہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، امام زمانہ کے بارے میں توجہ فرمائیں اس بات پر، امام زمانہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آخری زمانے میں ایک امام آئیں گے، آنے کے بعد ایک الہی اسلامی حکومت قائم کریں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، ظلم اور جور کا خاتمہ کر دیں گے، لوگوں کو گمراہی سے نجات عطا کریں گے، اس مکمل عقیدے کا نام، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری زمانے میں ایک امام آئیں گے اور آنے کے بعد حکومت قائم کریں گے، مکمل اس عقیدے کا نام عقیدہ مہدویت ہے۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ مہدویت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ عقیدہ مہدویت کو بیان کیا جائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام جب اعلان کریں گے کہ میں آ گیا ہوں، میں پیغمبر کے خاندان سے ہوں، میں آخری امام ہوں، جو وہ آواز گونجے گی تو ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے اور جانے کے بعد امام کا ساتھ دیں گے، امام کی پیروی کریں گے۔ ابھی تو امام نہیں ہے ہمارے سامنے، لہذا ابھی سے کیا ضرورت ہے کہ عقیدہ مہدویت کے بارے میں بات کی جائے؟ ضرورت ہے میرے عزیزو، کئی اعتبار سے ضرورت ہے۔ اعتقادی یعنی عقیدے کے اعتبار سے ضرورت ہے، سماجی طور پر بھی ضرورت ہے، سیاسی طور پر بھی ضرورت ہے، تاریخی اعتبار سے بھی ضرورت ہے، اور فرہنگی یعنی کلچرل اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ عقیدہ مہدویت کے بارے میں بات کی جائے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اعتقادی یعنی عقیدے کے اعتبار سے کیوں ضرورت ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کی جائے؟ اعتقادی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ضروری ہے میرے عزیزو۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حدیث ہے، پیغمبر سے حدیث ہے۔ عقیدہ مہدویت کوئی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے ہی وجود میں آیا ہو، ایسا نہیں ہے، پہلے سے مہدویت کا عقیدہ تھا، خود پیغمبر نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی ہے۔ یعنی 12ویں امام غائب ہوں گے، اس کی بنیاد رکھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس وقت سے بتانا شروع کیا ہے۔ حدیث ہے کہ میرے ولد سے، میرے خاندان سے آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ حضور کی کنیت ابو القاسم تھی، آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، جو حضور کا نام تھا وہی آپ کا نام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو وہ ضرور آئے گا، جب تک وہ نہ آئے تب تک دنیا تمام نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے حضور کی۔ اور آنے کے بعد یملأ الارض، زمین کو بھر دے گا، قسطم و عدلا، عدل اور انصاف سے، کما ملئت ظلم و جورا، جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیث میرے عزیزو صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کتابوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، یعنی خود امام پیغمبر نے بنیاد رکھی ہے مہدویت کے عقیدے کی، انتظار کے عقیدے کی، یہ خود پیغمبر نے بنیاد رکھی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے حدیث ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے بہترین عمل فرج اور ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے میرے عزیزو کیوں ضروری ہے کہ ہم مہدویت یعنی امام زمانہ اور ان کی حکومت کے بارے میں بحث کریں، امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں، بات چیت کریں، پہچانیں؟ کیوں ضروری ہے میرے عزیزو؟ اس لیے ضروری ہے چونکہ حدیث ہے،
یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے میرے عزیزو، اس لیے کہ شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، سنی کتابوں میں بھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو برادران اہل سنت کے لیے قرآن مجید کے بعد دو سب سے معتبر کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ جہالت کی موت، جہالت کی موت یعنی کیا؟ یا یہ کہوں کہ اگر صحیح ترجمہ، اگر دقیق ترجمہ کروں، پرفیکٹ، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جہالت کی موت سے بہتر ہے کہ کہوں کہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جہالت کی موت یعنی نادانی میں مر گیا، جانتا نہیں تھا، عالم نہیں تھا، نادان تھا، یہ جہالت ہے۔ جاہلیت ایک زمانے کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ مخصوص صفات تھے، اور وہ زمانہ ہے اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ یعنی پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، تو ایسا ہے جیسے اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شیعوں میں کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو یا اہل سنت میں بھی کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ مہدویت کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، بحث کریں۔ یہاں تک کہ عزیزان محترم، ہمارے ہاں چونکہ دعاؤں کا خزانہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، آپ دیکھیں دعا میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا دے، تو پہچانوا دے خدایا اپنی حجت کو۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ زَلَلْتُ عَن دِينِي، اس قدر میرے عزیزو عقیدے میں اہمیت ہے امام زمانہ کی معرفت کی۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا، جب امام آئیں گے آواز بلند کریں گے تو ہم چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے سے امام کو پہچاننا ہے، امام کے تقاضوں کو پہچاننا ہے، امام کی شرائط کو پہچاننا ہے، تاکہ ان شرائط اور تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ بس عزیزان محترم، میں آج کی گفتگو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ ہر انسان کی، ہر جوان کی، خصوصاً میرے عزیزو، ہر جوان کی ذمہ داری ہے عقیدہ مہدویت کے بارے میں غور کرے، اپنے امام کو پہچانے، امام کے بارے میں مطالعہ کرے، امام کے بارے میں پڑھے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر امام سے کچھ وقت بات کرے، ایسا امام میرے ہیں، امام ہمارے ہیں، کس قدر امام کو ہماری فکر رہتی ہے۔ ہر امام کو میرے عزیزو ایسا رہا ہے۔ امام زمانہ جن کا زمانہ سب سے لمبا ہے، جن کا زمانہ سب سے لمبا ہے، ان کی سختیاں اور پریشانیاں بھی سب سے زیادہ ہیں میرے عزیزو۔ ہر کسی کو درد رہا، اب پیغمبر کے درد اٹھا کر دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یعنی درد کو بیان کرتے ہوئے، میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میری آل کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ پیغمبر کا درد تھا۔ مولا کائنات اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے درد تھے، میں ایک ایک درد بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ افسوس ہے باطل اپنے باطل پر ہونے کے باوجود اکٹھا ہے، لیکن حق والے حق پر ہونے کے باوجود اکٹھا نہیں ہے، اپنے حق پر اکٹھا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام میرے عزیزو، یعنی یہ سب درد بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی، ظاہری زندگی، مولا کائنات کی ظاہری زندگی، امام حسین کی ظاہری زندگی،
یہ سب امام زمانہ کی زندگی سے بہت کم ہیں. یعنی امام زمانہ جو ہیں ابھی جو غیبت کا زمانہ ہے، اگر اس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان سب معصومین کی تقریباً 17-18 برابر زندگی گزار چکے ہیں. یہ تمام تکلیفیں امام کے ساتھ میں ہمیشہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کس نازک وقت میں اپنے شیعوں کو یاد کرتے ہیں، کس نازک وقت میں. جب علی اصغر کو میدان میں لائے اور پانی کا سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش اس وقت تو شیعہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں کس طریقے سے 6 مہینے کی پیاسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میرے عزیزو، اس جملے میں بڑی گہرائی ہے، اس جملے میں بڑی گہرائی ہے. میں کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا، یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ خاندان ہے نمبر 1 جنہوں نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے. نمبر 2 یہ وہ خاندان ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے. پانی انہی کے صدقے میں خلق ہوا ہے، سب ان کے صدقے میں پانی پی رہے ہیں. نمبر 3 یہ اس قدر معصوم بچہ ہے کہ اس پر تو کوئی بھی ترس کھا کر، رحم کھا کر پانی دے سکتا ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کاش میرے شیعہ ہوتے، حسین کی اس وقت مظلومیت کو دیکھتے کہ میں کس مظلومیت کے ساتھ پانی مانگ رہا تھا، اور پانی کے بجائے جواب میں کیا آیا؟ تیر آیا. تیر بھی ایسا، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ایسا تیر جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب میرے عزیز و اندازہ لگائیں، جب ان معصومین علیہ السلام کی زندگی اتنی پردرد ہے تو جو ہمارے زمانے کا امام ہے، میرے عزیز و میرے جوانوں، جو ہمارے زمانے کا امام ہے جس کی زندگی سب سے زیادہ ہے، وہ بھی ایسے ہی بے چین ہے میرے عزیزو، وہ بھی ایسے ہی پریشان ہے، وہ بھی ایسے ہی پریشان ہے میرے عزیزو. امام ایسے نازک موقع میں ہم کو یاد کرتے ہیں. خود امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے شیعوں، میں تم کو بھولا نہیں ہوں، میں تمہارے حالات سے غافل نہیں ہوں، میں تمہارے حالات سے غافل نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں میرے دوست، میرے جوان بھائی، آپ کے آخری امام کتنے ہیں؟ آپ کے، میں اپنے آپ سے سوال کروں، میرے آخری امام کتنے ہیں؟ ایک امام ہے میرے آخری، امام زمان. لیکن عزیزان محترم، اس آخری امام کے شیعہ اور چاہنے والے کتنے ہیں؟ لاکھوں، کروڑوں، لاکھوں کروڑوں. لیکن میرے عزیزو، اس کے باوجود وہ امام کہتا ہے میرے شیعوں، میں تم کو بھولا نہیں ہوں، میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں، سب پر میری نظر کرم ہے، لیکن میں کتنا غافل ہو گیا ہوں. میرا ایک امام ہے، اس کے باوجود میں امام سے غافل ہو گیا ہوں. کبھی امام کو یاد کریں میرے عزیزو، کبھی امام کا ذکر کریں، کبھی امام سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں، امام سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں. جواب آئے گا. شاید میرے کان نہ سن پائے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اگر امام سے بات کرنے کے لیے بیٹھے میرے عزیزو، جواب ضرور آئے گا، لیکن شاید میرے کان گناہوں سے اتنے بھر چکے ہیں. خدا قدہ روا بیہا وعلیہ بنی. معبود ہم کو امام زمانہ کی معرفت عنایت فرما. خدایا اپنے آخری امام، تیری آخری حجت کی معرفت ہم کو عنایت فرما. معبود ہم کو حقیقی امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعہ رکرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما. جو مقروض ان کے قرض کو خزانۂ غیب سے عنایت فرما. معبود چاہت معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، خدایا کورونا وبا جس سے تیرے بندے بہت پریشان ہیں، خدایا صوبہ کو نیست و نابود فرما. اپنے تمام بندوں کو اس سے حفظ و امان میں رکھ. خدایا جو حاجات لیے ہوئے بیٹھے ان کی حاجات کو پورا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما.